بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور پر دیے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے، اور آپ اگر پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو براہ کرم ممبرشپ جوائن کر لیجئے، ہمیں سپورٹ کیجئے اور سبسکرائب ایٹ لیسٹ کرنے کے بعد بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن الاؤ کرنا نہ بھولیے۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ایک سوال ہے جی بھائی جان، کہ میں نماز میں سورۃ العلق یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق تلاوت کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے آخری آیت میں سجدہ سہو آتا ہے اور میں سجدے میں چلا جاتا ہوں، تو پھر وہ رکوع اس کا کیسے ہوگا؟ ذرا ایڈوائز کریں، شکریہ۔ عقیل بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوری، ابھی میں نے آپ کو بھی سوال کیا ہے، میں سلیم خواجہ ہوں، لاہور پاکستان سے بات کر رہا ہوں، اس میں ایڈ کر لیجیے گا، شکریہ۔ سلیم خواجہ صاحب لاہور پاکستان سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں جس میں اخیر میں سجدہ ہے، اب آیت تو ختم ہو گئی ہے، سورت ختم ہو گئی ہے، رکوع کروں یا سجدہ کروں؟ اگر سجدہ کر لیتا ہوں تو اس کی رکوع کی کیفیت کیسے ہوگی؟ آئیے میں آپ کی خدمت میں سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بارك الله فيكم. سجود التلاوة هل له سلام؟ وكيف لو كانت السجدة في آخر السورة والرجل يصلي؟ هل يركع أم يسجد؟ وماذا عليه لو ترك ذلك سواء في الصلاة أو في خارجها؟ پوچھا یہی جا رہا ہے کہ اس سجدہ تلاوت کا حکم کیا ہے، اور اگر یہ نماز میں آ جائے، اگر کوئی اس کو چھوڑ دے تو اس پر کوئی گناہ ہے، اور اگر آخری اس کی ایسی صورت پڑھ رہا ہو جیسے کہ سائل نے پوچھا ہے کہ اخیر میں سجدے کی آیت ہے، اب وہ رکوع کرے یا سجدے میں جائے، براہ کرم وضاحت فرما دیجئے۔ سجود التلاوة سنة. یہ سجدہ تلاوت جو ہے یہ مسنون عمل ہے، سنت عمل ہے، مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، صحابہ سلف صالحین کیا کرتے تھے، مؤکدہ ہے۔ مر الإنسان بآية السجدة في أي وقت كان، في الصباح أو المساء أو الظهر أو في الليل أو في أي مكان أو في أي زمان. آدمی کسی بھی وقت ان آیات سے گزرتا ہے، ان آیات کو پڑھتا ہے، وہ صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، کوئی بھی وقت ہو، جب سجدے کی آیت ہو تو سجدہ کر لینا چاہیے، یہ مسنون عمل ہے، وليست بواجبة. یہ واجب نہیں ہے جیسے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت واجب ہے، یہ واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ پر فرض نہیں کیا ہے، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، أن زيد بن ثابت قرأ عليه صلى الله عليه وسلم، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی، سورة النجم فلم يسجد فيها، سورۃ النجم کی تلاوت کری تو آپ نے سجدہ نہیں کیا، ولو كان السجود واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد. اگر سجدہ واجب ہوتا، سجدہ تلاوت واجب ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابی رسول کو یہ ضرور فرما دیتے کہ یہاں رک جاؤ اور سجدہ تلاوت کرو، یہ تم پر واجب ہے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ وإذا كانت السجدة في الصلاة، اور اگر سجدہ نماز میں آ جائے فلها تكبير حين السجود وحين الرفع من السجود. اگر نماز کے دوران سجدے کی آیت آپ تلاوت کرتے ہیں تو جب آپ سجدے کے لیے جائیں گے تب تکبیر کہیں، اور جب آپ سجدے سے اٹھیں گے تب بھی آپ کو تکبیر کہنی چاہیے۔
لأن جميع الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكرون أنه يكبر كلما خفض وكلما رفع. کیونکہ جن صحابیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کا تذکرہ فرمایا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جب آپ رکوع میں جاتے، جب آپ کوئی حرکت کرتے تھے نماز میں، سجدے میں جاتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے، اور رکوع سے یہ سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو اللہ اکبر کہا کرتے تھے. وكان يقرأ السجدة في الصلاة فيسجد فيها كما ثبت ذلك في الصحيح. اور صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی آیت پر سجدہ بھی نماز میں کیا کرتے تھے. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی روایت ہے أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في صلاة العشاء عشاء کی نماز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بسورة الانشقاق، انشقاق، سورہ انشقاق پڑھی اور اس میں آپ نے سجدہ کیا. فيكبر إذا سجد وإذا ركع. جب آپ سجدے کے لیے جائیں تو تکبیر کہیں، بين أن تكون السجدة في اور أثناء القراءة. جب سجدے سے رکیں تب بھی آپ تکبیر کہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. فيقوم ويكمل قراءته أو في آخر القراءة. اسی طریقے سے اگر آپ عام طور پر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو جب آپ سجدے کے لیے جائیں تب تکبیر کہیں، اور جب اٹھیں تو تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھے قرآن کریم کی تلاوت کو جاری کر سکتے ہیں. فإنه يسجد ويقوم، يسجد بتكبير ويقوم بتكبير، فإذا استتم قائما كبر للركوع. اگر ایک آدمی، جیسے کہ سوال سائل نے پوچھا ہے کہ رکوع میں جائے یا سجدہ کرے، تو شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ سجدے میں چلا جائے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور پھر سجدے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے، اور قیام کرنے کے بعد وہ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے. اس طریقے سے رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، اور پھر دوبارہ سے وہ اپنی رکعت کو، جو رکعت کا سجدہ ہے اس کو جاری رکھے. ولا بأس. ولا بأس، اس طرح سے اس جائز ولا ہے. يجزئ الركوع عن السجود. رکوع اگر کوئی کر لیتا ہے تو جس طریقے سے شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی سجدے میں چلا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رکوع نہیں کرے گا، بلکہ اس سے رکوع کرنا چاہیے، کیونکہ رکوع جو ہے یہ نماز کا حصہ ہے. يعني لو كانت السجدة في آخر آية قرأها في الركعة فإن الركوع لا يجزئ عن السجود. اس طریقے اگر کوئی آدمی سجدے میں چلا گیا ہے آخری رکعت کے اخیر میں سجدے کی آیت پڑھنے کے بعد، تو اسے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سجدے کو اسکپ کر دے گا یا سجدے کو اگنور کر دے گا، نہیں. أما إذا كان السجود خارج الصلاة، لیکن اگر نماز سے باہر وہ سجدہ سہو کر رہا ہے، سجدہ تلاوت کر رہا ہے، فإن أقرب الأقوال عندي أنه يكبر إذا سجد. تو میرے نزدیک یہ ہے کہ جب وہ سجدہ کرے تب اس کو تکبیر کہنی چاہیے، جیسے میں نے عرض کیا، اور سجدے سے جب سر اٹھائے تو تکبیر نہ کہے. ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم. ولا يسلم. عام طور پر قرآن کریم کی اگر تلاوت آپ کر رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، اور پھر سجدے سے سر اٹھاتے وقت اللہ اکبر نہ کہیں، اور نہ ہی وہاں آپ کو سلام کرنا ہے، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، إذا رفع أو أنه يسلم، اور نہ ہی اس سے سلام ثابت ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں اور سجدہ تلاوت چھوڑ دیتے ہیں تب بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ سجدہ تلاوت کر لیتے ہیں اور آخر میں آپ سجدے میں جا کر پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ زیادہ درست اور افضل ہے. اور اگر آپ قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہوں، جیسے آپ نے ایک سورت پڑھی اور پھر اس کے بعد سجدہ کیا اور پھر آپ دوسری سورت پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں، یہ بھی جائز ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون